مائیکل کوگلمین نے کہا، آئینی بحران، معاشی انحطاط، سیاسی فالج، دوبارہ پیدا ہونے والی دہشت گردی، ادارہ جاتی خرابی۔ پاکستان نے ماضی میں ان تمام چیلنجوں کا سامنا کیا، لیکن شاذ و نادر ہی ایک ساتھ اور شدت سے۔ نتیجہ ایک سست رفتار ٹرین کا ملبہ ہے جس کا کوئی بظاہر انجام نظر نہیں آتا۔ مریم اورنگزیب نے کہا، ملک کا آئین اور قانون ایک شیطان کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ وہ جب چاہے آئین توڑے، جب چاہے اسمبلی توڑے، وہ جب چاہے پولیس والوں کے سر توڑے، جب چاہے الیکشن کمیشن پہ حملہ کرے، عدالت پہ دھاوا بول دے، اور جب چاہے الیکشن ہو اور جب چاہے فیصلہ ہو، جب چاہے فیصلہ آئے۔ ڈاکٹر منصور کلاسر نے کہا، اس کہانی کے ساتھ کہ شہباز شریف ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، چلو یہ کہانی بھی ختم ہوئی کہ آئین میرے نانا نے دیا ہے۔ شہباز شریف کا 9 فروری 2013 کو دیا گیا بیان۔ مسلم لیگ نون کی مقبولیت سے خائف لوگ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، حکومت کا بس چلا تو الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی، قوم اٹھ کھڑی ہوئی تو اپریل میں بھی ممکن ہے۔ انحصار پی ٹی آئی، وکلاء، دوسرے فعال طبقات اور میڈیا پر زیادہ ہے، گو کہ میڈیا کو خوف اور عنایات سے محدود کیا جا سکتا ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا، عمران خان کو گولی نہیں لگی تھی، اگر ریاست کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا، 70 سالہ بزرگ پچھلے 3.5 سال میں ملک کا ستیہ ناش کر گیا اور اب اس ضدی بابے کو پھر کھیلنے کے لیے ملک چاہیے۔ ضدی بابے، یہ ملک ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اب بھول جاؤ کہ کبھی تم دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ بھی دیکھ سکو گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا، الیکشن کمیشن کا الیکشن شیڈول معطل اور الیکشن 8 اکتوبر کو کروانے کا اعلان آئین سے کھلواڑ ہے۔ مت کھیلو آئین سے، قوم جاگ گئی ہے، تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ فواد چودھری نے کہا، آئین اور سپریم کورٹ عملاً ختم کر دی گئی، پاکستان اب سرزمین بے آئین ہے۔ اعتزاز حسن نے کہا، وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومتیں آئین پاکستان کے مطابق غاصب حکومتیں ہوں گی، جس کی سزا آرٹیکل 6 کے مطابق ہوگی۔ اسد عمر نے کہا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا مستقل موقف رہا کہ آئین میں ان کا اختیار ہی نہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ آج یہ کون سی شک ہے آئین کی جس کی بنیاد پر الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے؟ ارشاد احمد عارف نے کہا، آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر کے حکومت، عدلیہ اور الیکشن التوا کے عمل میں شریک تمام اداروں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ عدلیہ نے اپنی آزادی خود مختار کو ثابت کرنا ہے اور شریک جرم تمام لوگوں کو کٹہرے میں لانا ہے۔ عوام جسٹس منیر اور جسٹس عطا بندیال میں فرق دیکھنا چاہتی ہے۔